أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا اور یہ اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ توحید سیریز کی 17 لیکچر۔ آج کا ٹاپک ہے دنیا کیا ہے، اللہ ہی مالک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ ایک راستے سے گزر رہے تھے۔ وہاں پر ایک مردہ بکری تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا یہ بکری کی کوئی اہمیت ہے اس کے مالک کے پاس؟ کیا یہ بکری کی کوئی قدر قیمت ہے اس کے مالک کے پاس؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس کی مالک کے پاس کوئی قدر قیمت نہیں ہے اس کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باخدا یعنی اللہ کی قسم، یہ دنیا اللہ کے نزدیک اس بکری کی طرح ہے، اس سے بھی گزرتی ہے، یعنی اللہ کے پاس دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ کے پاس دنیا کی اہمیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافروں کو ایک گھٹ پانی تک نہیں ملتا۔ تو بات کیا سمجھ میں آئی؟ دنیا مردار ہے۔ دنیا کیا ہے؟ جو اللہ کے لیے نہیں ہو رہا ہے وہ دنیا ہے۔ جو اللہ کو ناپسند ہے وہ دنیا ہے۔ جو اللہ کے لیے ہے وہ دین ہے۔ جو اللہ کو پسند ہے وہ دین ہے۔ جو اللہ کے مرضی کے تحت نہیں ہے وہ دنیا ہے۔ جو اللہ کے مرضی کے تحت ہو رہا ہے وہ دین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے دنیا کو ذلیل پیدا کیا۔ جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف نگاہ کرم کر کے بھی نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے جو نیکوکار بندے ہیں دنیا ان کے سامنے حقیر ہے۔ دنیا ان کے سامنے حقیر ہے۔ وہ نیکوکار بندے جو اللہ کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بشارت دیتے ہیں، جب یہ مریں گے اور جب یہ قبر سے اٹھائے جائیں گے تو ان کے سامنے نور ہوگا اور فرشتے ان کو گھیر لیں گے اور وہ اللہ کے پناہ میں پہنچا دیے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفاظت میں لے لے گا۔ یہ کون سے بندے ہیں؟ جو نیکوکار ہیں، جو اللہ کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اور وہ لوگ دنیا کو کیا سمجھتے ہیں؟ حقیر سمجھتے ہیں دنیا کو۔ یعنی جو کام کر رہے اللہ کے لیے کرنا، اللہ کی مرضی کے تحت کرنا، اور اگر اللہ کی مرضی کے تحت نہیں کرے تو وہ دنیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ اپنا لشکر لے کر جا رہے، انسان، جنات، آپ کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی حکومت دی تھی، بادشاہت دی تھی، تو آپ لشکر لے کر گزر رہے تھے۔ ایک عابد آئے آپ کے سامنے اور آپ سے ملاقات کی، سلام کیا، السلام علیکم اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا ملک عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا مال عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کیا بادشاہت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ابن داؤد علیہ السلام کو تو بہت مال سے نوازا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ کے نام ایک تسبیح یہ سارے ملک اور بادشاہت سے بہتر ہے۔ آپ فرماتے ہیں کیوں؟ تو آپ نے کہا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، یہ چیزیں فنا ہونے والی ہے، یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، اللہ کا ذکر باقی رہے گا، اللہ کا جو ذکر ہے وہ باقی رہے گا۔ حدیث میں آتا ہے، جو بندہ اپنی ساری قوت دنیا حاصل کرنے کے لیے لگا دیتا ہے، جو بندہ
اپنی ساری توانائیں دنیا حاصل کرنے کے لیے لگا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتے اور وہ 4 آفتوں میں گھیرے جاتا ہے۔ دنیا کیا ہے؟ جو اللہ کے لیے نہیں ہے وہ دنیا ہے، جو اللہ کو ناپسند ہے وہ دنیا ہے، جو اللہ کی مرضی کے تحت نہیں ہے وہ دنیا ہے، جو اللہ کی مرضی کے تحت نہیں ہو رہا کوئی کام تو وہ دنیا ہے، جو اللہ کی مرضی کے تحت ہو رہا ہے وہ دین ہے، جو اللہ کو پسند ہے وہ دین ہے، جو اللہ کی مرضی ہے وہ دین ہے۔ تو حدیث میں کیا ہے؟ جو بندہ اپنی ساری قوت اور اپنی ساری توانائیں دنیا کو حاصل کرنے کے لیے لگا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتے اور وہ 4 آفتوں میں گھیرے جاتا ہے۔ پہلی آفت کیا ہے؟ اس کی زندگی میں غم شروع ہو جاتے ہیں، وہ ہمیشہ غم میں مبتلا رہتا ہے، تکلیف میں رہتا ہے، ایک کے بعد ایک غم ہوتے ہیں اسے، یہ پہلی آفت ہے۔ دوسری آفت، وہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بزی کر دیتے ہیں، اس کو دنیا میں مصروف کر دیتے ہیں۔ اب اس نے ایک دکان کھولی، پھر اس کو اللہ تعالیٰ دوسری دکان عطا فرماتے ہیں، پھر وہ خوش ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے اللہ کا کتنا فضل ہے مجھ پر، میں تو نمازی بھی نہیں پڑھ رہا ہوں، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اللہ کا بہت فضل ہو رہا ہے مجھ پر۔ پھر تیسری دکان آتی ہے، پھر وہ گھر بنا لیتا ہے، ھذا من فضل ربی، پھر چوتھا دکان اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں مصروف کر دیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ واعظ کی محفل میں نہیں آ رہا ہے اور وہ ایمان والوں کی محفل میں نہیں آ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ دنیا میں مصروف کر دیا۔ حضرت قبلہ فرماتے ہیں اگر یہ دنیا فضل ہوتی تو سب سے زیادہ فضل تو پھر کافروں پر ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے، اس لیے دے رہا ہے، جس کو چاہے بے حساب دے دیتا ہے، مگر جو فضل ہے وہ صرف ایمان والوں پر ہوتا ہے۔ تو پیسہ آنا فضل نہیں ہے، اصل فضل کیا ہے؟ اللہ کے قریب ہونا، ہر کام اللہ کے لیے کرنا، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اب تیسری آفت، برکت ختم ہو جاتی ہے، بہت کما رہے، انکم اچھی ہے، مگر کدھر جا رہا نہیں معلوم، قرضے بڑھتے جاتے، ایک کے بعد ایک قرضے ہوتے اور کبھی ختم نہیں ہوتے، تو یہ آفت ہے۔ جو بندہ اپنی توانائی دنیا حاصل کرنے کے لیے لگا دیتا ہے وہ ان آفتوں میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اب چوتھی آفت کیا ہے؟ اب اس کی خواہشیں کبھی کم نہیں ہوتی، ایک کے بعد ایک خواہشیں بڑھتے رہتی، تو یہ 4 آفتوں میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ جو بندہ اپنی توانائی حاصل کرنے کے لیے لگا دیتا ہے، جو بندہ اپنی توانائی دنیا حاصل کرنے کے لیے لگا دیتا ہے وہ ان آفتوں میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ آگے بات بڑھاتے ہیں۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتائیے، مجھے ایسا عمل کے لیے رہنمائی فرمائیے جس کے کرنے سے اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو دنیا سے بے رغبت ہو جا، اللہ تعالیٰ تجھ سے محبت فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ تجھ سے محبت کریں گے۔ جو لوگ کے پاس ہے اس سے بھی بے رغبت ہو جا، لوگ بھی تجھ سے محبت کریں گے۔ رغبت یعنی تعلق، ہمارا تعلق کس سے رہنا؟ جو اللہ کو پسند ہے اس سے تعلق رہنا۔ اپنا دل کا تعلق کس سے رہنا؟ جو اللہ کو پسند ہے، جو اللہ کو نہیں پسند ہے اس سے ہمارا تعلق نہیں رہنا۔ تو رغبت یعنی تعلق۔ آگے بات بڑھاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ قید خانے میں کیا ہوتا ہے؟ قید خانے میں پابندی ہوتی ہے، ہر چیز کی پابندی ہوتی ہے۔ مومن کیا کرتا ہے؟ صبح اٹھتا ہے، فجر پڑھتا ہے، پھر ظہر کی تیاری کرتا ہے، پھر ظہر پڑھتا ہے، پھر قرآن پڑھتا ہے، پھر عصر کی تیاری کرتا ہے، پھر ذکر اذکار میں لگ جاتا ہے، پھر مغرب پڑھتا ہے، پھر عشاء۔ تو یعنی مومن کی ایک پابندی ہوتی ہے، ہر چیز کی پابندی سے کام کر رہا ہوتا ہے۔
مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے دنیا جنت ہے۔ جو بندہ اللہ کے لیے ذکر کرتا ہے تو دنیا خود اس کے پاس چل کر آتی ہے۔ تو اللہ کے لیے کرنا، ریاکاری نہیں کرنا ہے ہمیں، اللہ کے لیے ہر کام اللہ کی مرضی کے تحت اور اللہ کے لیے کرنا ہے ہر کام، تو اس کے پاس دنیا خود چل کر آتی ہے۔ معراج کی رات میں ایک خوبصورت عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف بلا رہی تھی، تو آپ نظر پھیر کر وہاں سے آگے نکل گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو خوبصورت خاتون ہے، یہ جو ٹھہری ہوئی ہے بن سور کے، یہ دنیا ہے، یہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک خونخوار خنجر ہے اور وہ لوگوں کو اپنے قریب بلاتی ہے۔ جب کوئی قریب آتا ہے تو یہ خنجر نکال کے اس کو ہلاک کر دیتی ہے۔ دنیا کیا ہے؟ دنیا بن سور کے آتی ہے، خوبصورت دکھتی ہے، مگر جب ہم اس کے قریب جاتے ہیں تو ہمیں ہلاک کر دیتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ دنیا طوائف کی طرح ہے، کل اس کے بغل میں تو کل اس کے بغل میں۔ آپ فرماتے ہیں دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے، جو بندہ اپنی لمبی امیدوں کو کم کر دیتا ہے، اپنے خواہشات کو کم کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو بغیر سیکھے علم سکھا دیتے ہیں، بغیر ہادی کے ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ کس کو؟ جو اپنی لمبی امیدوں کو کم کر دیتا ہے۔ لمبی امیدیں یعنی جیسے کہ اب میں یہ کروں گا، پھر وہ کروں گا، پھر یہ کروں گا، پھر وہ کروں گا، یعنی اس کو کم کر دیتا ہے، اور خواہشات کو کم کر دیتا ہے۔ خواہشات کیا ہے؟ جو ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمارے جو خواہشات ہیں اس کو کم کر دیتا ہے۔ لمبی امیدوں اور خواہشات دونوں کو جب کم کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بغیر سیکھے علم سکھاتے ہیں، بغیر ہادی کے اس کو ہدایت عطا فرماتے ہیں، اور اس کا جو قلب ہے اس کو روشن کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حدیث میں آتا ہے، دل کا جو اندھا پن ہے وہ کیسا ہے؟ وہ کیسا ہوتا ہے؟ دل کی جو بینائی ہے یعنی روشنی، دل میں جو نور آتا ہے کیسا آتا ہے؟ حدیث میں یہ ہے کہ جو بندہ دنیا کے ساتھ رغبت کرتا ہے اور خواہشات کو بڑھا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اندھا کر دیتے ہیں، اور جو بندہ دنیا سے بے رغبت ہو جاتا ہے، خواہشات کو کم کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو دیکھنے والا بنا دیتے ہیں، اس کے دل میں نور عطا فرماتے ہیں، اس کا قلب روشن کر دیتے ہیں۔ دنیا سے بے رغبت یعنی تعلق، بے رغبت یعنی اللہ کے لیے کرنا، بے رغبت ہو جانا۔ جو اللہ کے لیے نہیں کرے وہ دنیا ہے، جو اللہ کی مرضی کے تحت کرے وہ دین ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں دنیا کسی کی نہیں ہوتی۔ اسی بات سے اپنے بات کو ختم کرتی ہوں، دعا کرتی ہوں جو کچھ بھی کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا کر، ہر دونوں کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اسے قبول فرما لے، اس میں اگر کوئی غلطی ہو گئی تو معاف عطا فرما۔ واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔